الہی ہے کہ مجھے یوم خواتین کے حوالے سے منعقد ہونے والے پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں منتظمین کا شیعہ علماء کونسل کراچی کے ڈویژن اور ان کے ساتھ جو دوسرے رفقائے کار ہیں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسا پروگرام ہر سال منعقد ہوتا ہے، ساتھ ہی منعقد ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ پروگرام جب منعقد کرتے ہیں تو ظاہر بڑا اچھا پروگرام ہے، بڑی اچھی چیز ہے، اظہار عقیدت جناب سیدہ طاہرہ کے ساتھ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اچھا کام ہے۔ لیکن ہم نے جو گزشتہ سال جو پروگرام منعقد کیا اس میں جو سوچ ہمارے سامنے رکھی گئی، جو فکر رکھی گئی، جو بات پہلو عملی پہلو ہمارے سامنے آئے، اس سے کس حد تک ہم نے استفادہ کیا۔ اس پورے سال میں ہم نے جناب سیدہ کے حوالے سے یا ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے اپنے نئی نسل کو، ان بچیوں کو تربیت دینے میں یا اپنی نوجوان نسل کو جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ایک مخصوص ماحول کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کیا کچھ کیا۔ اظہار عقیدت اچھی بات ہے، معلومات کا حصول یہ بھی اچھی بات ہے، علم ظاہر ہے اچھی چیز ہے، ایک فضیلت ہے، ایک اچھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں تربیت کا فقدان ہماری نسلوں کو غلط رخ کی طرف لے جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے تربیت کا انتظام کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بہتر اگر تربیت کا سسٹم اور نظام اگر ہے تو مکتب اہل بیت ہے۔ اسی لیے ہم نے اس ملک کے اندر ایک بڑے چیلنج کو قبول کیا۔ میں اس مسئلے کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں، دہشت گردی بھی ہے، نشیوں کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہیں، عدالت کے خلاف سازشیں ہیں، ہم نے سب کا مقابلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہم نے پاؤں تلے روندا، اور کوئی سازش نشیوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہونے کی، کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے کی۔ لیکن جو بہت بڑا جو چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، جس سے میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوں، وہ ہے غیر اسلامی تہذیب کی الغار۔ جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، جدید ماڈرن ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع کے کو استعمال کر کے ہماری نوجوان نسل کو اور نئی نسل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کسی دلیل دینے کی، کسی شاہد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں اور میں اس کو مشاہدہ بھی کر چکا ہوں، محسوس بھی کر چکا ہوں کہ یہ جو ذرائع جدید ذرائع ہیں، یہ موبائل سے لے کر اور پھر میں تو نہیں جانتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں ان کو دیکھوں، بتاتے ہیں حضرات مجھے جو اس میں رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں کہ کیا کیا اور ذرائع ہیں جن کے ذریعہ ہر وہ چیز جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے اور نئی نسل کو تباہی کی طرف لے جائے، وہ بڑے عام موجود ہیں، اور ان پر کوئی کنٹرول جو ہے وہ بنانے والوں کی طرف سے تو نہیں ہے۔ حکومت اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی، اور اب حکومت اس کی ذمہ داری تھی
اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک شعبہ قائم کرے جس کے ذریعے لوگوں کی تربیت ہو، کوئی انتظام نہیں ہے روکنے کا، اس برائی کو، اس جرحات کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مجھ سے سب سے زیادہ خوف ہو، ان کو تو ہم بھگت چکے ہیں باتوں کو، کتنے شریعت بل اور کتنے ناموس صحابہ بل اور کتنے تکفیری اور تدبیری جتنے بھی آئے سب کا ہم نے راستہ روکا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو کل کے اخبار میں پڑھ لیجیے، وہ کہتے ہیں ہم اس کے گھر میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں اپنے کرتوتوں سے، اور میرے گھر آ کر میرے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال ہم نے کوشش کی حکمت سے، اور وہ دانائی کا راستہ جو مولا امیر کے متعین فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل جائے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں حکمت ضالۃ المومن، دانائی مومن کی جو گمشدہ متاع ہے جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ ہم نے اسی دانائی کو استعمال کرتے ہوئے ان کا راستہ اس انداز میں ہم نے ان کی سازشوں کو اور ان کے کرتوتوں کو، ان کے حرکات و سکان راستہ ایسے بند کیا کہ آپ ان کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ میں یہی کہہ دوں کہ اس وقت ہم امت واحدہ کے حقیقت کے، امت واحدہ کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کا اعزاز ہمیں ملا، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ آج امت قرآن کے اندر ہے، آج امت واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، قرآن کہتا ہے ایک امت ہے، فرقے کئی، مسلک کئی، مذہب کئی، لیکن امت ایک ہے۔ اس ایک امت کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کا اعزاز ہمیں حاصل ہوا۔ اس پاکستان کے اندر علماء کرام چاہتے ہیں 57 لوگ ہیں مسلمانوں کے، وہاں سیمینار بھی ہوتے ہیں، اتحاد وحدت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن تمام مسالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک تنظیم کی شکل دینے کا افتخار، اعزاز ہمیں حاصل ہوا۔ وہ جو گالیاں پکڑنے والے اور فتوے لگانے والے تھے وہ کئی زندگی کے ڈھیر میں گل پڑ رہے ہیں، ہم نے ان کا راستہ روکا اس انداز سے۔ لیکن یہ جو جس بات میں کر رہا ہوں، جس کا سب سے زیادہ ذمہ داری بیٹیوں پر عائد ہوتی ہے، وہ ہے غیر اسلامی تہذیب کی جذبات۔ مجھے میں تفصیلات نہیں بتا سکتا آپ سے، بہت سے لوگ ہیں جو آپ بہتر جانتے ہیں کس طریقے پہ جذبات ہیں، نیٹ کیسے انٹرنیٹ کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فون جو ہے وہ کن اہداف کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑی واضح سی باتیں، کردار کو، کلچر کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ اس کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ اگر آپ یوم خواتین مناتی ہیں تو یوم خواتین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کے رکوش کیا ہیں۔ گزشتہ سال میں کتنا کام ہوا ہے اس پر؟ گزشتہ سال جو آپ کو ہدایت ملی تھی یہاں سے ان ہدایت پر عمل کس حد تک ہوا؟ میں ایسا سال پوچھوں گا کہ یہ جو اسلامی کلچر کو سمجھنا، اسلامی تہذیب کا مفہوم، علماء کرام چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی تہذیبیں ہیں، تہذیبیں کتنی ہیں، کتنی تہذیبیں جو زمین پر عمل ہو رہا ہے، انسان عمل کر رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب جو ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں اسلامی انقلاب کے بعد جمہوری اسلامی میں اس پر عمل ہونے کی، کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور بہت حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسلامی تہذیب کو صدیوں کے بعد پہلی مرتبہ موقع ملا کہ وہ عملی میدان میں آئے۔ قرآن کو کہتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کو پھیلانے میں اور برائی کو مٹانے میں۔ یہ ہے اسلام کا ایک طریقہ، ایک راستہ، ایک روڈ میپ اسلامی تہذیب کو پھیلانے کا، اور بالمعروف و نہی عن المنکر
کر مل کر باہمی تعاون سے، یکجہتی سے، ہمآہنگی سے معاشرے کے اندر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کتنا امر بالمعروف ہوتا ہے ہمارے محلوں میں، کتنا امر بالمعروف ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، کتنی تربیت کا انتظام ہے ہمارے گھروں میں، ہوگا بہت زیادہ ہوگا، مجھے شاید پسند بات نہیں کر رہا ہوں، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ کراچی اتنا بڑا شہر جس کے اندر تشیع کی اتنی بڑی آبادی، اس کے مختلف محلوں میں، مختلف علاقوں میں اسلامی تہذیب سے روح شناس کرانا، اسلامی تہذیب کے مفہوم، اس کے خد و خال، اس کے نقوش کو جاننا اور پہچاننا، اور پھر نسلوں میں، نوجوان نسلوں میں، خاص کر وہ نوجوان نسلیں جو ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہیں، جن کو مختلف سوچوں کا، مختلف زندگی کے مختلف انداز ان کے سامنے آتے ہیں، اور ہر انداز اپنی بہتری کو جتانے کی، بتانے کی اور بنوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تربیتی سسٹم ایسا ہو جو ان کو اپیل کرتا ہو، جو وہ اگر دوسرے کے سامنے پیش کریں تو اس کے سامنے بھی وہ اس کو بھی منوانے میں ان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ اسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کا تعین، اس کا مفہوم اور جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، ان کی حدود کا تعین، ان کی پہچان اور شناخت، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں واجبات اور انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں محرمات، لیکن واجبات اور محرمات کی طرف کتنے لوگوں کا دھیان ہے؟ اور پھر اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھالنا جو آج کل کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، لیکن شریعت کے جو واضح محرمات ہیں ان سے بھی اجتناب ضروری ہے، اور واضح واجبات ہیں اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ کتنے لوگ کتنی خواتین ہیں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں، وقت پہ نماز پڑھنا، اور پھر اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تربیت کرنا یہ ضروری ہے۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا کہ بروز الگیان کو صلاح بڑا ابتدائی تربیت کا ایک انداز ہے جو بتایا اسلام نے کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تربیت دو، پاک و پاکیزہ رہنا انہیں سکھاؤ، جب 10 سال کے ہو جائے تو پٹائی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ، تاکہ یہ اگر تربیت ہوگی تو بچہ اور بچی جب بلوغت کو پہنچیں گے تو ان کی تربیت اس حد تک ہو چکی ہوگی کہ گھر والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اپنے اندر سے یہ آواز اٹھے گی میں بالغ ہو چکا ہوں یا ہو چکی ہوں، مجھ پر نماز فرض ہے، میں خود نماز پڑھوں، اس لیے انداز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسی چیز ہے جس پر بہت ضروری ہے، بہت اہمیت ہے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت تشیع کو مسائل درپیش ہے، بڑا مسئلہ تو میں یہ سمجھتا ہوں امت مسلمہ کو بڑا مسئلہ درپیش ہے، تشیع کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ تشیع کو جو مسائل درپیش ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مشکلات ہیں جن کا ہم نے راستہ روکا، آزاداری سے جو شہداء کا تحفظ جس حد تک ممکن ہے ہم نے کیا، اور ہم نے کہا کہ آزاداری سے جو شہداء ہم آزادی سے منانا چاہتے ہیں، اس کی صورت میں کسی قسم کی رکاوٹ، کسی قسم کی قدغن کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپریشن رد الفساد کے بعد بعض ضلعوں میں یہ کوشش کی گئی کہ آزاداری کے جو مجالس ہیں ان کا انعقاد نہ ہو، ہم نے رابطے کر کے کوشش کر کے زور ڈال کے وہ مجالس منعقد کرائی۔ بعض جگہوں پہ اگر لوگ کمزور تھے تو ان کا مسئلہ تھا، پاکستان بھر کی یہ بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاداری سے جو شہداء ظاہر ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی آزادی کے لیے کام کرنا، اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ مسلسل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بھی کوشش ہو اس رد الفساد کے اندر اگر کسی نے کوئی یہ کوشش کی کہ نہ ہو مجالس کو، ان کو ہم نے روکا اور مجالس
جو درپیش ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو حقوق حاصل ہے تشیع کو، بیوہ کی میراث کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی کسی صاحب نے مجھے مقالہ دیا ہے، اس کے لیے بڑا کام ہو چکا ہے، ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، اور وہ ڈرافٹ انشاءاللہ اسمبلی میں ہوگا، پیش ہوگا، پاس ہو جائے گا۔ پس اللہ کے جو دوسرے اقوام ہیں ان کے اندر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ڈرافٹ تیار کر کے ان کو قانونی شکل دی جائے۔ آئین کے اندر تو ہمیں حاصل ہے، یہ پروویژن حاصل ہے، ہمیں ہے کہ ہم جو بھی قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر تشیع کے حوالے سے اس کے مطابق ان کو حق ملنا چاہیے۔ یہ موضوع بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کے ساتھ تشیع کے اندر جو دو باتیں داخلی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹولیوں میں پڑھ رہے ہیں لوگ، ٹکڑیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی، اب بھی ہماری کوشش ہے، امت مسلمہ کے اتحاد کی جہاں کوشش ہے وہاں واضح ہم لوگوں کو نصیحت کرتے آ رہے ہیں کہ ٹولیوں میں پڑھنا، ٹکڑیوں میں پڑھنا یہ قطعاً تشیع کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہ کام کیجیے جو تشیع کی مصلحت میں ہو، تشیع کے مفاد میں ہو۔ ایسا کام جو تشیع کے مفاد میں نہیں ہے وہ کوئی بھی کرے، اس کے لیے کرنا درست نہیں۔ اس لیے ٹکڑیوں میں پڑھنا، ٹولیوں میں پڑھنا، الگ الگ اپنا ایک راستہ اختیار کرنا، یہ تشیع کے مفاد میں اور مصلحت میں نہیں ہے۔ عام آدمی بھی اس کی طرف متوجہ، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شیعوں کے اندر جو گروہ بندیاں پیدا ہو گئی یا ٹکڑیوں میں پڑھ گئے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو واضح کر دوں، ہم نے کبھی کسی کو نہ اپنے آپ سے جدا کیا، نہ کسی کو دھتکارا، نہ دور کیا، نہ کسی کا راستہ روڑے اٹکائے، نہ رکاوٹیں کھڑی کی، نہ کسی کو زیر بات سمجھاتے ہیں، نہ کسی کی توہین کرتے ہیں، کبھی کسی کو موضوع بات نہیں بنایا۔ سب ہمارے عزیز ہیں، سب ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ تشیع کے مفاد کے لیے مل کر کام کریں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو چاہے وہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری اس پر ہوگی، جو تشیع کے مفاد میں بات نہیں بنتی اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور تشیع کیونکہ ایک ہے، ایک اکائی ہے تشیع، اس کے اہداف کے لیے مل کر کام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے۔ اس لیے کوئی شرط و شروط نہیں ہونی چاہیے، مل کر سب کو کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تشیع کے نام پہ شرک کو اور غلو کو شیعوں کے اندر رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، نصیریت کو تشیع کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نصیری نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ تشیع کے عقائد بڑے واضح ہیں، بڑے روشن ہیں۔ تشیع ایک پوری کتاب کی طرح ہے، صدیوں سے اس کے عقائد روشن اور واضح، اور علماء مسلسل اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں۔ اس کے بڑے واضح دلائل قرآن و سنت سے اور تاریخ سے اس کے دلائل موجود ہیں۔ اس کے لیے کسی نئی تشریح یا نئی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ آج تشیع کے نام پہ خرافات کو، مزخرفات کو، غلو کو، شرک کو، بدعتوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تشیع سے تشیع کے مفاد میں وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے بار بار ان کو متوجہ کیا کہ آپ اس سے باز آ جائیں، میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں ان کو روکوں۔ اگرچہ میرے پاس تمام اختیارات موجود ہیں، میں منتخب قائد ہوں، ملت جعفریہ کی طرف سے میرے پاس اختیارات ہیں، میں نمائندہ امام کا نمائندہ ولی فقیہ ہوں، میرے پاس ولایت فقیہ کے اختیارات موجود ہیں، میں اسے بھی روک سکتا ہوں۔ اور امر بالمعروف کا جو تیسرا درجہ ہے، قوت سے برائی کو روکنا اور نیکی کو پھیلانا، یہ اختیارات بھی میرے پاس ہے۔ لیکن میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نرمی سے ان تک اپنا پیغام پہنچاؤں۔ آپ کے ذریعہ خواتین کے معاشرے میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شرک اور غلو سے باز رہیں، تشیع کے حقائق کو سمجھیں، تشیع کے حقائق کے لیے رجوع کرنا چاہیے مرکزیت کی طرف۔ مرکزیت ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ایسا انسٹیٹیوشن شاید کسی اور مکتب فکر میں نہیں ہے۔ دارالاسلام ہے، مفتی ہے، لیکن مرکزیت کا انسٹیٹیوشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غیبت کبریٰ میں
یہ روایات اور روح کو سمجھنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرو. مراجع کی طرف رجوع کرنا جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں، یعنی غیر عالم کا عالم کے پاس جانا اور مسئلہ پوچھنا، یہ تکلیف ہے. ظاہر ہے یہ فطری چیز ہے. اب اپنی عام زندگی میں بھی اگر کوئی بٹن خراب ہو جائے بجلی کا تو میں کیونکہ نہیں جانتا ہوں تو میں اس کو بلاؤں گا جو جانتا ہوگا. عام زندگی میں بھی جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جو جانتا ہے. ظاہر ہے علم ہے، مذہب ایک علم ہے اور اس علم کے لیے صاحب علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اسی کا نام تکلیف ہے. کوئی تکلیف کو اور چیز نہیں ہے، غیر عالم کا عالم کی طرف رجوع کرنا. اور جہاں پہ پاکستان میں یہ تشیع جو بھی ہے وہ مراجع کی حد تک علم کسی کے پاس نہیں ہے. لہٰذا کوئی شخص مراجع کو چیلنج نہیں کر سکتا. جو لوگ ان کی توہین کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، میں ان کو وارننگ دیتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، متوجہ کرتا ہوں کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں. یہ کام چھوڑ دیں. ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں. میں نے جیسے کہا میرے پاس اختیارات ہیں ہر قسم کے. ہم نے اپنے اختیارات کو حکمت و دانائی سے استعمال کیا. ان کے خلاف بھی استعمال نہیں کیا جو تشیع کو گالیاں بکتے تھے اور ہم نے رسوا کر کے دنیا میں ان کو رسوا کر دیا اور ہم وہ کئی زندگی میں موجود ہیں. لہٰذا جو تشیع اور مرجعیت کے خلاف، تشیع کے واضح حقائق کے خلاف، حقائق کے تشیع کے خلاف، حقائق کو مسخ کرتے ہیں جو لوگ، وہ قابل برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. پیغام پہنچائیے ان تک. خواتین کے معاشرے میں آپ پیغام پہنچائیے. میں اس کو اس کا جائزہ دوں گا کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچا یا نہیں. پہنچائیے کہ بولو شرک اور بولو اس سے ہم دور ہیں، نصیریت سے ہم دور ہیں. مرجعیت کو جو توہین کرنے والے ہیں وہ صاحب امام زمانہ جب غیبت صغریٰ تھی تو ان کے چار نائب تھے. جب غیبت کبریٰ ہوئی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام نے آپ کو کس سے ثبوت کیا؟ کیا جاہلوں کے ثبوت کیا؟ ممکن نہیں. ظاہر ہے کہ علماء کے ثبوت کیا. علماء کی طرف رجوع کا کہاں ہو. اس کے لیے علماء کرام آپ کو حدیثیں بتاتے رہتے ہیں. علماء کی طرف رجوع کرنا تھا. امام ہے، امام جو وہ علماء کا بھی سردار اور رئیس اور رہنما ہے، اس سے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کسی غیر عالم کی طرف رجوع کرنے کا کہے. ممکن نہیں. علماء کی طرف اور قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ حال یستوی الذین یعلمون قل حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عالم و غیر عالم برابر نہیں ہے. اور پھر قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ فوق کل ذی علم علیم. ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. ٹھیک ہے آپ ایک عالم سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑے عالم نے جب ایک بات کہہ دی تو اس کو ترجیح دینا، اس کے پیچھے چلنا انتہائی ضروری ہے. لہٰذا یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو پروگرام ہے یوم خواتین کا، اس میں جو ذمہ داریاں ہیں خواتین کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. جناب سیدہ کے کردار سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ڈالنا چاہیے. یہ کوئی عقیدت نہیں ہے. اسلام یا ائمہ طاہرین کی جو سیرت و کردار ہے وہ بہتر زندگی کے لیے. میں بھی وقت نہیں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو اسلام طرز زندگی ہے اسلام نے جو دیا، جو طرز زندگی ہمیں اہل بیت اور جناب سیدہ کی سیرت سے طرز زندگی آتا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے تمام حالات کو درست کر سکتے ہیں. اپنے خاندانی حالات کو درست کر سکتے ہیں، اپنے معاشی حالات کو درست کر سکتے ہیں، اپنے اخلاقی حالات کو درست کر سکتے ہیں. معاشرے کے اندر جو اپنے رویے ہیں ان پر عمل کر کے معاشرے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے زندگی کی مشکلات ہیں ان کا حل اس طرز زندگی پر عمل کرنے میں. اس کے لیے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور جو اپنے اپنے رویے ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں، اگر ہم وہ انداز اپنائیں تو وہ صرف اس لیے نہیں ہے، دین اس لیے نہیں ہے اور مذہب اس لیے نہیں ہے کہ اظہار عقیدت کی جائے. مذہب صرف اس لیے نہیں ہے کہ روحانی تعلق اہل بیت کے ساتھ یا خدا کے ساتھ جوڑا جائے. مذہب اس لیے ہے کہ ہم زندگی پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈال کر اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، اپنی زندگی کو خوشیوں سے معمور کریں،
درست بنائیں، اچھے انداز میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ یہ مذہب اور یہ دین جو ہے وہ اس کی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے بھی مذہب کے کوئی تصور اپنایا کہ مذہب شاید روحانیت کے لیے اور عقیدت کے اظہار کے لیے ہے اور صرف برکت اور اس کے لیے نہیں۔ زندگی اصل زندگی کے ساتھ تعلق ہے ہمارے مذہب کا اور مذہبی جو طور طریقے ہیں۔ ہمارے عزیز بیٹے بیٹیاں بھاگ دوڑ رہے ہیں روزگار کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنی معاشرت کے لیے، اچھی زندگی کرنے کے لیے، مقام اور عظمت اور عزت و آبرو حاصل کرنے کے لیے ہم ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی کسی کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں اس سے استفادہ کرنا ضرورت ہے، لیکن وہ طریقہ زندگی جو اللہ نے بتایا، وہ طریقہ زندگی جس پر اہل بیت نے عمل کیا، جناب سیدہ کا زندگی کا طریقہ، جناب سیدہ کی زندگی کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل نہ ہو سکے، صرف اظہار عقیدت کر کے ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہم فارغ ہو جائیں نہیں۔ ان کی زندگی سے اصول حاصل کرو، ان کی زندگی سے بنیادی باتیں کرتے 1400 سال پہلے اس دور میں بھی جناب سیدہ، لیکن انہوں نے ایسے رکوع چھوڑے، ایسے اصول چھوڑے جن پر عمل پیرا ہو کر آج ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو ہمارے خاندانوں کے اندر ٹکراؤ ہے اور بے چینیاں ہیں، خاندانی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، خانوادگی مسائل ہیں، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مرد نہیں ہے، کمزوری ہے، اور ہمارے اپنے مسائل میں وہ پیدا کرنے میں ہم کمزور ہیں، ذرائع رزق ہمارے کمزور ہے، تنگدستی ہے، افلاس ہے، غربت ہے۔ ان سب چیزوں کا حل یہ ہے، خواتین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی زندگی کی مین باتیں نقوش حاصل کر کے اس پر جرأت کے ساتھ آپ عمل پیرا ہو، یقیناً آپ کے خاندانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، روزگار کے ذرائع بھی اللہ مہیا کرے گا اور رزق میں فراوانی بھی ہوگی، وسعت بھی ہوگی، ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اخلاق بہت کمزور ہے، کردار بڑے کمزور ہے، ہمیں مضبوط کردار